آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جن کو پکڑا گیا ہیومن رائٹس کی کیا وائلیشن ہوئی. اسپیشلی جس طریقے سے ان کا گورنمنٹ نے کلیم کیا ہے، رپورٹ سبمٹ کی کہ ان کا فیئر ٹرائل ہو رہا ہے، اور آپ نے بھی اس کو آبزرو کیا ہے، جو تاکہ جو میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ عوام تک ایک درست پکچر جا سکے کہ آپ اویئر ہیں، آپ نے ان کو آبزرو کیا ہے. جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی سورسز تھی سی سی ٹی وی کیمرے. جی ابھی ایک آدمی سی سی ٹی وی کیمرے میں اپنے ہمارے ہیرو کے مجسمے کو توڑ رہا ہے، ہمارے جناح اس کو توڑ رہا ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ معافی کے لائق نہیں ہے نا. یقیناً جو بے گناہ تھے وہ رہا ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو رہائی ملتی گئی جو بے گناہ تھے. سر آج لیکن کل حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جو غیر قانونی طور پر مقیم شہری ہیں، جس میں زیادہ تر بلکہ 99% افغانی تھے، انہیں ایک ٹائم لائن دی گئی 31 اکتوبر تک کہ آپ چلے جائیں پاکستان سے، جو جن کا سٹیٹس لیگل ہے. اب فورسڈ ان کی یہاں سے افغانستان منتقلی کا عمل شروع ہو چکا ہے. کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جس طریقے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر ان کو بھیج رہے ہیں کہ یہ بھی ہیومن رائٹس کے وائلیشن میں آ رہے ہیں، لوگ نہیں جانا چاہتے تھے، آپ ان کو بھیج رہے ہیں. آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس ہیومن رائٹس کا عنصر ہے اس ان کی بے دخلی کے معاملے میں؟ لیکن جی پہلا سوال آپ کو ہیومن رائٹس کا، تو عمل دخل ہر اس چیز میں. اگر ایک ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی منسٹری ہے اور وہ سڑک ٹھیک نہیں بناتی تو کوئی لوگ جاتے ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور زخمی ہو جاتے، تو یہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. لیکن میں آتا ہوں اغوانیوں پر. دیکھیں ہم سب اغوانیوں کو نہیں نکال رہے، ہم ان اغوانیوں کو نکال رہے ہیں جو غیر قانونی یہاں رہ رہے ہیں. یہ ایک ریاست کا حق ہوتا ہے کہ جو غیر قانونی یا مقیم ہیں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے ملک کے امن کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. اور جو آپ بات کرتے ہیں جب اضافی ایک گھر میں بوجھ آتا ہے تو پھر مہنگائی بھی بڑھتی ہے، پھر دوسرے بھی پرابلم. ہم یہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، کسی ان کو ہم یہ نہیں کر رہے. ان کو عزت احترام کے ساتھ ہم نے رکھا ہے. پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کے دل بڑے ہیں، ہم نے ان کو بہت رکھا. ابھی ایک وقت تو آئے گا نا کہ ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، اور جو ادھر لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک کمیونٹی نہیں ہے. پشتون کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہزارہ بھی ہے، تاجک بھی ہے، اور دیگر اور کمیونٹیز کے یہ لوگ گورنمنٹ ہیں. آف پاکستان کا ایک لیگل رائٹ ہے، اس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. چلے تھوڑی پولیٹیکل صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. جی جی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کی معیشت کو، عام آدمی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. نواشی صاحب واپس آئے، مفاہمت کی بات کی، اور آج کل لگتا ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جاری ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ریلائز کیا اور مختلف جماعتوں سے مل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں میں ایک مشاورت ہو، ایک مساق معیشت بھی ہو، اور ملک کو بہتر انداز میں آگے چلائیں، جب معاشرے میں تقسیم ہے اس کو ختم کریں، اور اس وقت مفاہمت کے ذریعے سے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو آپ؟ دیکھیں جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مفاہمت تو ہر وقت ہونی چاہیے، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا کوئی اور معاملات ہو. ہم اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو اپنی ایک پاکستانی عوام کے لیے ہو، جو ڈپریس ہیں، جو مہنگائی کے تپے ہوئے لوگ ہیں، جو مہنگائی سے تنگ لوگ ہیں، ان کے لیے ابھی کچھ ہونا چاہیے. 78 سال ہو گئے اس ملک کو، اور 78 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں نے یہی لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں، ان کو ہٹا دو، ان کو لے آؤ، ان کو ہٹا دو، ان کو لے آؤ، لیکن اس سے کم از کم پاکستانی کمیونٹی کی، پاکستانی نیشن کی حالت نہیں بدلی. آج ہم قرضدار سے قرضدار ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں یونٹی ہو، اور ہم سب پولیٹیکل اتفاق سے رہیں، اور جس کو جو پاکستان تحریک مینڈیٹ انصاف کی جانب سے بھی آپ کو ایک سیاسی اتفاق کی رائے قائم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ اور اس کے ساتھ بتائیے گا آپ کو الیکشن کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی الیکشن ویری سون ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کے لیے کوئی کباڑ نہیں. لیکن اس ٹائم جس حالات سے ملک گزر رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے معاشی حالات میں بڑی تیزی سے ہم چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے. پٹرول نیچے آ رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، مہنگائی نیچے ہو رہی ہے. تو اس گورنمنٹ کے اچھے سائن ہیں، بالکل صحیح، اچھے سائن ہیں، تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نظر آئے. پولیٹیکل گورنمنٹس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتی ہیں،
لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو بند کیا جائے، لیکن بالکل ٹھیک. پاکستان کو اس ٹائم ایک توجہ کی ضرورت ہے ہم سب کی، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں.